تھا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد. بے شک. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. بے شک بے شک. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور علامہ اقبال نے کسی زمانے میں کہا تھا، گلے خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد ترے دستار ازل، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے مشرف کیا ہے تو ہم تیرے ہیں. اس میں رب قدیر نے فرمایا لہم البشرا، خوشخبری ہے ان کے لیے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. ان کے لیے کن کے لیے خوشخبری ہے؟ تو اس کے اوپر جسٹ اس آیت کے اوپر قرآن مقدسہ جب آپ پڑھیں گے، قرآن مقدسہ کی تلاوت کریں گے، قرآن مقدسہ کا مطالعہ کریں گے، قرآن مقدسہ کو اپنی آنکھوں سے محبت بھری نظروں سے دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ یہ آیت کریمہ جسٹ الا ان اولیاء اللہ کے بعد اس آیت کریمہ کا نمبر ہے، یہ آیت کریمہ ہے. یعنی رب قدیر اس آیت میں بھی ولیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے لیے یعنی ولیوں کے لیے خوشخبری ہے. کہاں خوشخبری ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، وہ فی الآخرہ، اور آخرت کے زمانے میں بھی، آخرت کی دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. اب ایک قرآن پڑھنے والا، قرآن کا مطالعہ کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو دیکھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا جب اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے اور اس کا مطلب اور مفہوم سمجھتا ہے کہ رب کہہ رہا ہے کہ ولیوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی، تو وہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا، وہ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کا سر چکرا جاتا ہے، وہ متعجب ہوتا ہے، حیران و پریشان ہوتا ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ ولیوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن دنیا میں تو ولیوں کی حالت ایسی کی تیسی رہتی ہے، دنیا میں تو ولیوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی، دنیا میں تو ولیوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہوتا، دنیا میں تو اولیاء کرام ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتے ہیں، دنیا میں ولیوں کی حالت اچھی نہیں رہتی. وہ انسان عالم متعجب میں، عالم حیران و سرگردہ میں رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اے رب تو قرآن میں فرماتا ہے کہ ولیوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن میں نے بہت سارے ولیوں کو پڑھا ہے، میں نے بہت سارے ولیوں کے حالات کو پڑھا ہے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، ان کے پاس تو ٹوٹی چٹائی ہوتی ہے، ان کے پاس ٹوٹا مکان ہوتا ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہوتی جہاں پر وہ سر کو چھپا سکے، ان کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہوتا ہے. لیکن تو قرآن میں دوسرا فرما رہا ہے، ان کی زندگی دوسری ہے، تو قرآن میں دوسرا فرما رہا ہے. آخر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ولیوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ تو رب کا قرآن اسے جواب دیتا ہے، اے پیارے بندے، اے بھولے بندے، اگر تو اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر اس آیت کریمہ کو، اس کے مفہوم کو، اس کے مقصد کو تو سمجھنا چاہتا ہے، تجھے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہندوستان کا ہے، تو ہندوستان ہی میرا، اور ہندوستان میں رہ کر کے تو دلی کا سفر کر، دلی جا، وہاں پہ ایک ولی ہے جس کا نام ہے خواجہ نظام الدین اولیاء، اس کی بارگاہ میں جا، اس کے بارے میں پڑھ، اس کے بارے میں مطالعہ کر. جب اس کے بارے میں تو پڑھے گا تجھے اس آیت کی تفسیر بھی ملے گی، اس کی تصویر بھی ملے گی، اس کی تنویر بھی ملے گی. جب خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی کو وہ بندہ دیکھنا شروع کرتا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی کو پڑھنا شروع کرتا ہے، مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ مطالعہ کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچتا ہے، ایک واقعے پہ نظر پڑتی ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جو بڑے ہی رئیس اور کبیر تھے، آپ کے مریدوں میں رئیسوں اور کبیروں کی کمی
نہیں تھی، آپ کے مریدین بہت بڑے بڑے مالدار تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جو بہت کمزور ہے، جو بہت لاحق ہے، جس کو کمزوری نے گھیرا ہوا ہے، جو بہت ناتوا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اس کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب وہ اندر پہنچتا ہے، خواجہ نظام الدین سے عرض کرتا ہے، اے میرے خواجہ، آپ میرے مرشد ہیں، آپ میرے پیر ہیں، آپ میرے ولی ہیں، آپ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے، آپ کو میں نے مرشد مانا ہے، آپ کو میں نے پیر مانا ہے۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہاری بات کا مقصد کیا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی عرض کرتا ہے، میں بہت کمزور ہوں، میں ناتوا ہوں، میں روزی روٹی کمانے کے لائق نہیں رہا، اور اوپر سے یہ ہے کہ میری 7 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیوں کے شادی کا عمر ہو چکا ہے، 7 بیٹیوں کے شادی کا انتظام کرنا ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آپ کے مریدین میں بڑے بڑے مالدار ہیں، آپ کے مریدین میں بڑے بڑے رئیس ہیں، آپ کے مریدین بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی مرید سے کہہ کر میرے بیٹیوں کی شادی کا انتظام کرا دے، کسی مرید سے کہہ دے میری بیٹیوں کی شادی کے لیے دولت دے دے، میری بیٹی کی شادیوں کے لیے روپے پیسے دے دے۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، تم الگ بیٹھو۔ وہ شخص بیٹھتا ہے، لمحہ گزرتا ہے، منٹ گزرتا ہے، وقفہ گزرتا ہے، گھنٹہ گزرتا ہے، جب تمام درباری چلے جاتے ہیں، خواجہ کے تمام مریدین اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، پھر اس بوڑھے شخص کو بلایا جاتا ہے، تم نے کیا کہا تھا؟ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، تم نے کیا کہا تھا؟ تمہیں اپنی 7 بیٹیوں کے لیے دولت کا انتظام چاہیے، تمہیں اپنی 7 بیٹیوں کی شادی کے لیے روپے پیسے کا انتظام چاہیے۔ وہ بوڑھا عرض کرتا ہے، حضور میں بہت کمزور ہوں، میں اتنا روپیہ کما نہیں سکتا، میں دولت کمانے کے لائق نہیں رہا، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، آپ کی بارگاہ میں بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، بڑی حسرتیں لے کے آیا ہوں، آپ مجھے کچھ عطا کر دیں، میں اپنی بیٹیوں کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین کہتے ہیں، تمہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے روپے پیسے چاہیے، یہ تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ میں تمہیں کچھ ضرور عطا کروں گا۔ اس بوڑھے سے خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں، جاؤ میرے دروازے پہ، جب تم باہر نکلو گے، باہر نکلتے وقت میرے دروازے پہ میرے جوتے پڑے ہیں، میری چپلیں پڑی ہیں، وہ چپلیں تم اپنے ساتھ لے کر کے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بوڑھا ان چپلوں کو اٹھا تو لیتا ہے، ان چپلوں کو اپنے بورے میں باندھ تو لیتا ہے، اپنے گٹھری میں باندھ تو لیتا ہے، لیکن دل ہی دل میں سوچتا ہے، میں تو اپنے مرشد کے پاس بڑی تمنا لے کے آیا تھا، میں تو اپنے مرشد کے پاس بڑی حسرت لے کے آیا تھا، میں تو اپنے پیر کے پاس بڑی امیدیں لے کے آیا تھا، لیکن میرے پیر نے تو مجھے روپیہ بھی نہیں دیا، دولت بھی نہیں دیا، خزانہ بھی نہیں دیا، کچھ نہیں دیا، اور اوپر سے اپنی جوتیاں دے دی۔ وہ شخص مرید تھا، وہ بوڑھا شخص ماننے والا تھا، عقیدت رکھنے والا تھا، وہ جوتیاں لے کر کے چلتا ہے، چلتے چلتے جب وہ شہر سے باہر نکل جاتا ہے، دلی کی سرحدوں کو چھوڑ دیتا ہے، دلی کی حدوں کو پار کر لیتا ہے، رات ہو جاتی ہے، رات ایک جنگل میں ہوتی ہے، اس کو جنگل میں رکنے کے لیے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، اکیلے کہیں مجھے کوئی بھیڑیا کھا نہ لے، کوئی شیر مجھے کھا نہ لے، کوئی جانور مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ وہ جنگل میں ڈھونڈتا ہے، کہیں کوئی قافلہ رکا ہوگا، کہیں کچھ لوگ رکے ہوں گے، ان جنگلوں میں قافلے آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ شخص ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک قافلے کے پاس پہنچتا ہے، جا کے دیکھتا ہے یہاں ایک قافلہ ہے، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں رات گزار سکتا ہوں، ان کے ساتھ رات بسر ہو سکتی ہے۔ جو قافلے کا امیر تھا، جو قافلے کا معزز ترین آدمی تھا، اس کے بعد جا کر کے اجازت لیتا ہے، مجھے آپ کے قافلے میں رکنے کی اجازت چاہیے، میں آپ کے قافلے میں رات گزارنا چاہتا ہوں، رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ معزز آدمی اسے اجازت دے دیتا ہے۔ رات کی تنہائی ہے، رات میں سب سو گئے ہیں، قافلے کے تمام لوگ نیند کے خواب میں چلے گئے ہیں، سب لوگ اپنے نیند کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن اس قافلے کا جو امیر ہے، اس قافلے کا سردار ہے، وہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر، اپنے جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نمازیں پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کیا، اور قرآن کی تلاوت کے بعد جب وہ فرصت میں بیٹھتا ہے تو اس کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے مریدوں کو بلاتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو بلاتا ہے، اور آ کر کے کہتا ہے، وہ مریدوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں کہیں میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، اس جنگل میں میرا پیر کہیں بسا ہوا ہے، میرے پیر کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے پہرے دار چاروں طرف ڈھونڈتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، حضور یہاں آپ کے پیر کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں آپ کے پیر نہیں ہے، آپ کے پیر تو دلی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے پیر کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ جب ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بوڑھے کے پاس پہنچتے ہیں، جب اس کے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے، اس سامان کے اندر
اس کے پیر کے جوتے نکلتے ہیں. ان جوتوں کو لے کر کے امیر خسرو جو اس سردار کا جو اس کا سردار تھا, جو معزز ترین آدمی تھا, اس کے بعد جوتے لے کر کے جائے جاتے ہیں, جوتے پہنچائے جاتے ہیں. وہ امیر کہتا ہے کہ تم کو یہ جوتے کہاں سے ملے؟ ان جوتوں سے مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے, یہ جوتے تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہ بوڑھا شخص پورا ماجرا کہہ دیتا ہے, پورا مسئلہ بیان کرتا ہے, پورا قصہ عرض کر دیتا ہے. اس کے بعد امیر خسرو کہتے ہیں یہ میرے پیر کے جوتے ہیں, یہ میرے مرشد کے جوتے ہیں, یہ ایسی چیز ہے جس کو میرے پیر سے نسبت ہو گئی ہے, بتا ان جوتوں کی تجھے کیا قیمت چاہیے؟ وہ بوڑھا شخص خوش ہو جاتا ہے, مجھے میری بیٹیوں کی شادی کا انتظام ہو گیا, میری بیٹیوں کی شادی کے لیے دولت مل گئی ہے, میری بیٹی کی شادیوں کے لیے خزانہ مل گیا ہے. وہ بوڑھا شخص بولتا ہے مجھے تمہارا پورا خزانہ چاہیے, جتنی تمہارے پاس دولت ہے پوری دولت چاہیے, جتنے تمہارے پاس پیسے ہیں پورے پیسے چاہیے, جتنے تمہارے پاس مال ہیں سب مال چاہیے. امیر خسرو ان جوتوں کو اس بوڑھے سے لیتا ہے اور امیر خسرو اس بوڑھے سے فرماتے ہیں تم نے ان جوتوں کو بہت سستے میں بیچ دیا ہے. اگر آج تم امیر خسرو سے کہتے کہ تمہارے پیر کے جوتوں کے بدلے میں اس بوڑھے کو پوری دنیا چاہیے, تو امیر خسرو پوری دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دیتا اور اپنے پیر کے جوتے تم سے خرید لیتا. سبحان اللہ. یہ پیر سے محبت ہوتی ہے. لیکن آج ہم پیر سے محبت کرتے ہیں, آج ہم فاتحہ پڑھنے آتے ہیں مزار پر اس لیے کہ گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں, ہم بھی آ جاتے ہیں. ہم عرس میں آتے ہیں اس لیے کہ وہاں دکان لگتی ہے. ہم یہ سوچ کر کے نہیں آتے کہ اللہ کے ولی کا کیا مقام ہوتا ہے, کیا مرتبہ ہوتا ہے. ذرا آپ غور کریں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, بہت بزرگ ترین بندے ہیں. آپ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشخبری عطا کی ہے کہ آپ تو دلی میں ہے لیکن آپ اس بوڑھے کے ساتھ جو واقعہ جنگل میں ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں. یہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو دنیا کی خوشخبری عطا کی ہے. آج پوری دنیا کے اندر سائنسداں حضرات, سائنٹسٹ حضرات کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسی مشین بنائی جائے, کوئی ایسی چیز ایجاد کی جائے, کوئی ایسی مشین بنائی جائے جس کے ذریعے سے کل کو دیکھا جا سکے, فیوچر کو دیکھا جا سکے, آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اس چیز کو دیکھا جا سکے, آنے والے لمحوں میں کیا برپا ہونے والا ہے ان چیزوں کو دیکھا جا سکے. لیکن کوئی بھی سائنسداں, کوئی بھی سائنٹسٹ اس چیز میں آج تک کامیاب نہیں ہو پایا ہے کہ وہ فیوچر کو دیکھنے والی مشین بنا سکے. لیکن فیوچر کو دیکھنے والی مشین اللہ نے بنایا ہے. اگر ان فیوچر مستقبل دیکھنے والی مشینوں کو دیکھنا ہو تو تمہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم خواجہ نیاز الدین کی بارگاہ میں آ جاؤ, تمہیں آج بھی دیکھنے ملے گا اور مستقبل بھی دیکھنے کے لیے ملے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ایک بہت ہی کمزور انسان ملتا ہے. حضور غوث پاک کا نام محی الدین بھی ہے, آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے اور محی الدین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں جنگل میں, دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا اور کمزور شخص جنگل کے کنارے, راستے کے کنارے پڑا ہوا ہے, بے ہوش ہے. حضور غوث پاک جب اس کو دیکھتے ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے, تم یہاں کیسے آئے, تمہارے ساتھ کیا ہوا, تمہارا معاملہ کیا ہے, مجھے بتاؤ. وہ شخص کہتا ہے, اٹھ کر کے آنکھیں کھولتا ہے, بے ہوشی سے ہوش کی حالت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دین ہوں. حضور غوث پاک سے کہتا ہے کہ میں دین ہوں. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم دین ہو تو تم یہاں اس حالت میں کیوں پڑے ہو؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ میں دین ہوں اور خدا نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم کمزور اور ناتما رہو گے اور غوث پاک یعنی کہ عبد القادر جیلانی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں کھڑا کرے گا اور پھر اس دن سے تم زندہ اور طاقتور ہو جاؤ گے. یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام. آج ہم دین پر چلتے ہیں لیکن دین کس کو کہتے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں. دین کس کو کہا جاتا ہے؟ دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ دیا جائے. دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جلسے میں ایک ٹوپی لگا کر کے پہنچ جائیں. دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں.
ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں، بلکہ ایمان اور اسلام اس بات کا نام ہے کہ آپ کہیں پر کھڑے ہوں، کوئی ہندو دیکھے تو بھی کہے کہ وہ مسلمان ہے، کوئی عیسائی دیکھے وہ بھی کہے کہ وہ مسلمان ہے، کوئی سکھ دیکھے وہ بھی کہے کہ وہ مسلمان ہے۔ جو ایمان والا ہوگا، جو اسلام والا ہوگا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا ایمان اعلان کر دے گا کہ میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں۔ محترم سامعین، ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کے اندر تغیر و تبدل لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہاں ہیں اور پوری دنیا کہاں چلی گئی ہے؟ آپ ہندوؤں کے اسٹیج پر جائیں، ان کے پروگرام 9 دن کے ہوتے ہیں، ہندوؤں کے پروگرام، غیر مسلموں کے پروگرام 9 دن کے ہوتے ہیں، لیکن آپ رات میں 2 بجے ان کے اسٹیج پر جائیں، ان کا اسٹیج خالی نہیں ملے گا۔ پورا دن ان کا لاؤڈ اسپیکر بجتا ہے، پورے دن وہ لوگ بھجن کرتے ہیں، کوئی اٹھ کر کے نہیں جاتا۔ لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا والا کہتے ہیں اور خدا کے نام پہ اپنی نیند بھی قربان نہیں کرتے۔ اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی۔ آپ اگر غوث اعظم کا نام سنتے ہیں، آپ اگر خواجہ اجمیری کا نام سنتے ہیں، آپ اگر مخدوم کچوچا کا نام سنتے ہیں، آپ اگر علاؤلہ پنڈوی کا نام سنتے ہیں، آپ اگر خواجہ نیاز الدین کا نام سنتے ہیں، یہ لوگ گئے ہوئے برسوں ہو گئے، سالوں ہو گئے، یہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج بھی دنیا میں ان کا نام زندہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی نیند کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، سب کچھ خدا کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یہ رب کے ہو گئے تھے، اس لیے آج سب ان کے ہو گئے ہیں، ان کے آج سب ہو گئے ہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جائے گا میں اس کا ہو جاؤں گا، اور میں رب ہو کر، رب فرماتا ہے کہ میں رب ہو کر جس کا ہو جاؤں پھر سب اس کے ہو جائیں گے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جب کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیندوں کو، اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو قربان کرنا شروع کر دیتا ہے تو رب قدیر حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل ادھر آؤ۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے خدایا کیا حکم ہے؟ رب قدیر فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ دیکھو، اس بندے نے مجھے مان لیا ہے، اس بندے نے مجھے ماننا شروع کر دیا ہے، وہ بندہ میرے راستے پر چلنا شروع کر چکا ہے، وہ بندہ میرا ہو گیا ہے، تم جاؤ اس کو مانو، اور ماننے کے ساتھ ساتھ پورے آسمان والوں سے کہہ دو کہ وہ بھی ان کو مانے۔ پھر اس کے بعد تمام فرشتے اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو شخص برائی کرنا شروع کرتا ہے، جو شخص برے راستے پر چلتا ہے، جو شخص برے کام کرتا ہے، جو شخص غلط کام کرتا ہے، رب قدیر پھر حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ برا کام کر رہا ہے، یہ غلط ہو گیا ہے، یہ برا بن گیا ہے، یہ بدی کے راستے پر چلنا شروع کر چکا ہے، تم اس کو برا کہو اور پوری دنیا میں، پورے آسمانوں میں اور ہر کسی کو جا کر کے کہہ دو کہ سب اس کو برا سمجھے۔ تو جو بھی انسان چاہے وہ برا ہو چاہے وہ اچھا ہو، اگر اچھا ہوگا تو اس کو انسان بھی اچھے کہیں گے، اس کو جانور بھی اچھے کہیں گے، اس کو فرشتے بھی اچھے کہیں گے، اس کو جنات بھی اچھے کہیں گے، حتیٰ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں اس کی تعریف کرتی ہیں، اور جو انسان برا ہوتا ہے اس کو سب برا کہتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کو برا کہتے ہیں، جنات بھی اس کو برا کہتے ہیں، اس کو تمام مخلوقات برا کہتے ہیں، اور وہ برا ہی بن کر کے رہ جاتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد رب قدیر فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا برا بندہ ہے، اس نے برے کام کیے ہیں، اس نے غلط کام کیے ہیں، اس لیے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، اور سے خواجہ نیاز الدین چشتی کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائیں، یہاں سے ایک تحفہ لے کر کے جائیں، یہاں سے گفٹ لے کر کے جائیں کہ آج کے بعد سے آپ ہر کام کریں، جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے رہیں۔ آپ کو 24 گھنٹہ خدا خدا اللہ اللہ کرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہے، آپ ہر کام کریں، اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے ہیں، ان کی فکر کریں، آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھائیں، آپ دنیا کے تمام معاملات کرتے ہیں تمام معاملات کریں، لیکن کم سے کم حضور خواجہ نیاز الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے صدقے
صدقے سے، آپ کے وسیلے سے کم یہاں سے یہ تحفہ لے کر کے جائیں کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے، آندھی آئے تو آنے دو، بارش ہو تو ہونے دو، طوفان آئے تو آنے دو، اگر کسی کے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو آنے دو، مصیبت میں ہے تو ہونے دو، لیکن ایک کام آپ کر لیں، صرف 5 وقت نماز پڑھ لیں، 5 وقت نماز کی پابندی کر لیں، آپ ہر دن 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ میں یقین کے ساتھ خواجہ نیاز الدین کو اور تمام علماء کرام کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ آپ میری بات مان کر قرآن و حدیث کے احکام پر چلنا شروع کریں اور کم سے کم 5 وقت نماز کی پابندی کرنا شروع کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص بھی 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا، وہ چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر وہ مسلمان ہے اور 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا اللہ ہے، تو بہت بڑا ہے، تو یقیناً 5 وقت کی نماز کے صدقے میں اس کی دنیا کی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور آخرت کی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو محترم سامعین، ایک پیغام لے کے جائیں، نماز کی پابندی کریں، علماء کرام کی عزت کریں، علماء کرام کا ادب اور احترام کریں، کہیں جلسے میں جائیں تو جلسہ سننے کے لیے جائیں، جلسہ میں گھومنے کے لیے نہ جائیں، اور اپنے آپس میں پیار و محبت کو بڑھائیں، بھائی چارگی کو بڑھاوا دیں۔ یہ بھائی چارگی کو بڑھاوا دینا یہ اسلام کا بہت بڑا انمول خزانہ ہے، یہ انمول موتی ہے۔ آپ بھائی چارے کو بڑھائیں، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں، چغلی کرنا بند کریں، جھوٹ بولنا بند کریں، ایک دوسرے کے بارے میں چوراہوں میں بیٹھ کر گپے لڑانا بند کریں۔ اگر آپ کو باتیں کرنی ہے تو خدا و رسول کی باتیں کریں، خدا و رسول کی باتیں کریں گے، خدا آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آگے آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ آپ خدا و رسول کے بارے میں بولیں، ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ نہ بولیں، چغلی نہ کریں، اور ہرگز اگر آپ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث میں، قرآن میں، علماء کے اقوال میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا ہتھیار ہے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا مومن سے وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اس لیے محترم سامعین، نماز کی پابندی کریں، علماء کا ادب اور احترام کریں، اپنے آپس میں پیار اور محبت سے رہیں، اور